السلام علیکم۔ متین الحق حاضر۔ آج میں دو واقعات آپ سے جو میں نے دو تحریریں پڑھی لیکن ریئل واقعات ہیں، اور دونوں دل کی آخری حد کو چھونے والے ہیں، بہت حساس، بہت اس میں جو اپنے دل میں درد رکھتے ہیں لوگ، ان کو اس میں زیادہ اچھا لگے گا۔ پہلا ہے میرا اللہ پہ توکل۔ اللہ پہ توکل بہت پہلے، 30-40 سال پہلے، رحیم یار خان کے پاس کے چھوٹے سے شہر، چھوٹے سے گاؤں کے ایک صاحب ڈاکٹر بنے جو پھر امریکہ میں سیٹل ہوئے۔ میں پہلے ان کا نام دیتا ہوں آپ کو، ڈاکٹر سعید باجوہ۔ رؤف کلاسرا صاحب بہت اچھے صحافی ہیں، بہت اچھے لکھنے والے ہیں۔ یہ ان کی زبانی میں نے یہ پڑھا ہے، میں آپ کو کوٹ کر رہا ہوں، لیکن آپ سنیں اور سوچیں کہ اللہ پر توکل کرنے والوں کو اللہ پھر نا امید نہیں کرتا۔ یہ لیکن شرط یہ دل سے توکل کیا جائے۔ کہتے ہیں نا ہمارے یہاں علاج بالیقین، ایمان بالیقین۔ دوا آپ اس یقین سے کھائیں گے کہ آپ کو فائدہ ہوگا تو فائدہ ہوگا، اور ایمان کی جب آپ آخری حد کو گئے بس جو ہے یہ صحیح ہے، تو آپ کی مراد بھی پوری ہوگی، ہر کام صحیح ہوگا۔ ڈاکٹر سعید باجوہ صاحب، اللہ ان کو عمر دے۔ آگے اب میں ان کی زبانی میپ سناتا ہوں آپ کو۔ امریکہ میں کسی شہر میں وہاں کے ٹاپ کے نیورو سرجن ہیں یہ۔ رؤف صاحب بھی آج سے کوئی 8 سال پہلے اپنے کسی عزیز کے بچے کو لے کے گئے تھے، اس کا نیورو کا مسئلہ تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے پورا دن دیا، اور بچے پوری محنت کری، اور انہوں نے اس کو لکھ کے دیا کہ بچہ کلیئر ہے، یہ اب بالکل صحیح ہے۔ تقریباً اس وقت $8,000 کا بل تھا جو انہوں نے نہیں لیا، کہ نہیں یہ میرے پہ وطن کا قرض ہے۔ سوچئے گا ذرا۔ اب آئیے ایسے، اب آئے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کیا ہوا آج سے یہ 4.5 سال پہلے۔ وہ رؤف صاحب کو نہیں پتا تھا، جب ان کو معلوم ہوا پھر انہوں نے ان کو کانٹیکٹ کیا، فون میں بات کری، پورے حالات سن کے انہوں نے جو لکھا میں آپ کو وہ سنا رہا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب کی سرجری ڈیوز تھی، ان کو ایک سرجری کرتے ہوئے دل میں ہلکی سی تکلیف محسوس ہوئی۔ وہ ہارٹ کے ڈاکٹر کے پاس چلے گئے، انہوں نے کہا جی آپ میں ایک اسٹنٹ پڑے گا، آپ کو ایک لائن پڑے گی، آپ کو چوک ہو رہی ہے، کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، تو آپ جب چاہے کرا لیں۔ تو ڈاکٹر صاحب کے پاس آنے والے 3 دنوں کی سرجری تھی، وہ انہوں نے ایک ہی دن میں فارغ کر دی، بلا کے سب کو، اور اپنے تھیٹر سے نکل کے ہارٹ کے تھیٹر میں وہ پہنچ گئے۔ 5-7 منٹ، کیونکہ میں بھی اس دور سے گزر چکا ہوں، میں بھی اسٹنٹ پڑھ چکا، اس لیے بتا رہا ہوں، مجھے بھی اندازہ ہے کیا ہو۔ 10 منٹ کی کارروائی نہیں تھی مشکل سے، اور میرے بھی ہو رہا تھا، میں باتیں کر رہا تھا ڈاکٹر سے، ہنسی مذاق ہو رہا تھا، وہ کام کر رہے تھے۔ ڈاکٹر صاحب کا جیسے ہی انہوں نے سرجری شروع کری، اچانک ایسی کمپلیکیشن ہو گئی جو 1 لاکھ میں ایک بندے کو ہوتی ہے، اور جس کا پراپر علاج کوئی نہیں ہے۔ فوراً ان کو اتنا زبردست اٹیک ہوا ان پہ کہ ان کو فوراً کو وینٹیلیٹر پہ ڈالا، اور اس کے بعد ڈاکٹروں نے ان کے فیملی والے، ان کی بیٹی اور بیگم کو بتایا کہ یہ مسئلہ ہو گیا ہے، ان کو وینٹیلیٹر رکھ دیا ہے، لیکن اگر 4 منٹ زیادہ ہو جائیں کسی بے ہوشی کے عالم اس طرح کے اٹیک کے اندر، تو عام طور پر دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ ان کو وینٹیلیٹر پہ رکھا، اس کے بعد ڈاکٹروں نے ان کو 3-4 مہینے جب ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ اب یہ تکلیف میں ہیں، آپ اپنی فیملی سے مشورہ کر لیجئے کہ ہم ان کا وینٹیلیٹر ہٹا دیں، کیونکہ یہ تکلیف میں ہیں۔ ان کے فیملی کے اکثر ممبروں کا کہنا تھا کہ آپ ان کو تکلیف سے بچا لیں۔ ان کی بیگم نے کہا نہیں، میں ابھی نا امید نہیں ہوں،
وہ وہاں سے لے کے بڑا شہر ہے بوسٹن، وہاں وہ لے کے آ گئی. 8 مہینے وہاں پر وہ رہے وینٹیلیٹر پہ، 8 مہینے. وہاں کے ڈاکٹر نے بھی یہی کہا کہ ہم 2-3% پوری امید ہے، لیکن ہمیں امید نہیں ہے، اگر آپ کی مرضی ہو تو ہم ان کو وینٹیلیٹر سے نکال دیں. اس وقت ان کی بیگم کے الفاظ تھے کہ میرا شوہر جو ہے ایک فائٹر ہے، یہ آخری سانس تک لڑتا ہے اور مجھے امید ہے یہ آنکھیں کھولے گا. اب جناب یہ ہاسپٹل میں ان کو ایڈمٹ کیا ہوا تھا. ہاسپٹل کے نزدیک ہی ماں اور بیٹی نے مل کے ایک فلیٹ کرائے پہ لیا. 12 گھنٹے بیگم ڈیوٹی دیتی تھی، 12 گھنٹے ماں بیٹی. اور بیگم نے کہی تھا کہ میں تو ہار نہیں مانوں گی. بیٹی جس وقت باپ کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، ڈیوٹی دے رہی تھی. اچھا بیٹی ہے کیلیگرافی کرتی ہے، اس نے اپنے ہاتھ سے توکل لکھ کے بڑا بڑا ابا کے بیٹ کے اوپر لگا دیا تھا. توکل لکھا. بیٹی باپ کے پاس روٹین میں آ کے بیٹھ جاتی تھی، پڑھنا کچھ نہ کام کرنا، لیکن باپ کے سامنے. اس نے یہ دیکھا کہ باپ نے آنکھیں کھولی، وہ گھبرا کے نکلی باہر اور اس نے وہیں سے فون ملایا، ماما ابا جاگ گئے. وہ اسپتال کا سٹاف جو ہے وہ ایک دم گھبرا گیا، کیا وہ بھاگے ہوئے آئے. اس نے کہا ابا میرے جاگ گیا. آ کے دیکھا ڈاکٹر سارے آ گئے. اتنی دیر میں بیگم پہنچ گئیں. دوبارہ آنکھ کھولی انہوں نے. کیا سین ہوگا سوچے. بیگم کو دیکھا، مسکرائے. ڈاکٹر سمجھے بس سجدے میں نہیں گرا. اس نے کہا یہ معجزہ ہے. یہ معجزہ ہے، یہ نہیں مان سکتے ایسا ہو سکتا ہے کہ اتنے عرصے بعد ڈیمیج رہے برین اور کام کرے. جناب اللہ پہ بھروسہ پکا تھا، عقیدہ تھا، ایمان تھا. اللہ میں نے کہا نا امید نہ ہو، میں تیرے شوہر کو واپس کرتا ہوں. ہوش میں آئے، پھیپھڑے بہت کمزور تھے. علاج ہوتا رہا. اب لکھنے والے نے لکھا تھا کہ میں نے ان سے جو بات کی تو وہ بات پہ کہے لگا رہے تھے. 4 سال پہلے واقعہ ہوا تھا، ان کو اب پتہ چلا تھا. یہ اب 4 سال کا وقت گزر چکا تھا ٹھیک ہونے کے بعد. تو لیکن اب سرجری نہیں کر رہے تھے، لیکن اب گھر پہ رہتے تھے. لیکن انہوں نے کہا ہر لحاظ سے پرفیکٹ، اب بالکل کہے لگا رہے تھے. انہوں نے کہا یا اللہ تیری قدرت تو جانے. سوچئے ایمان بل یقین اور یہ توکل علی اللہ، یہ بڑی اس پہ آخری جذبے سے آپ یقین رکھیں گے تو کام ہوگا آپ کا. اب ڈاکٹر صاحب کی تھوڑی خدمات کا ذکر بھی سن لیجئے. سب سے پہلے تو ایسا ہوا تھا، انہوں نے ایک دفعہ ایک پاکستانی دفاعی ادارے کو کچھ مدد بھیجی تھی. وہاں کی گورنمنٹ نے ان پر کیس کر دیا کہ آپ نے تخریب کاروں کی مدد کی ہے. پوری جس ریاست میں یہ تھے سارے لوگ ان کی حمایت میں کھڑے ہو گئے. اور انہوں نے کہا یہ ہمارے لیے فرشتہ ہے، آپ نے بہت غلط کیا. یہ انہوں نے معافی مانگی، کیس واپس کیا. اب آئیے 2005 کا زلزلہ جو آیا تھا، یہ اپنے ساتھ اور بھی پاکستانی ڈاکٹروں کی ٹیم لے کے 2 سے 3 ہفتے انہوں نے لگائے اور بڑے لوگوں کی دعائیں لی. بڑا کام کیا، بہت ہیلپ کی، لوگ مالی بھی کری، جسمانی بھی کری. اور آج رحیم یار خان جہاں تعلق ہے اس کے کئی علاقوں میں ان کے بنائے ہوئے مدرسے اور اسکول چل رہے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ کتنی بھی امریکہ کی کئی انجمنیں ہیں جن میں کئی یہ سب سے بڑے عہدے پہ یہی صدر یہی ہیں، ان کے چیئرمین یہی ہیں. بس دعا کریں اللہ ان کو عمر بھی دے، زندگی دے، صحت دے، خیر کے ساتھ. چلیے ایک دوسرا بھی سن لیے. یہ بالکل حال کیا ہے، لیکن اس کے لیے بھی آپ کو 10-12 سال پیچھے چلنا پڑے گا. پہلے اینڈ اب ہوا یہ کوئٹہ میں ایک کیپٹن صاحب کو کی پوسٹنگ ہوئی، ان کو رہائش ملی. ابھی وہ گھر پہ نئی شادی ہوئی تھی، گھر پہ تھے. تو گھر کے صبح شام کے وقت ایک دن شام کو بیل بجی.
جیسے اس کے یہ ہمیں یہ خبر دینے والے ہیں منیر احمد بلوچ صاحب، جو خود بھی سابقہ میجر ہیں، اور وہ ایک اخبار دنیا میں لکھتے ہیں. یہ انہوں نے پوری معلومات دی، اور وہ بہت ہی نائس لکھنے والے ہیں اور صحیح لکھنے والے. یہ ان کی میں لکھا ہوا آپ کو سنا رہا ہوں. ابھی یہ پرسوں کے اخبار میں ہے. یہ گھنٹی بجی اردلی باہر گیا تو اس نے دیکھا ایک بہت پروقار خاتون، ایک بہت ہی صاف ستھرے کپڑے، بہت اچھے کپڑے پہنے ایک صاحب کھڑے ہوئے ہیں. انہوں نے اردلی سے کہا، نام لے کے، نیم پلیٹ لگی ہوئی تھی میجر کیپٹن صاحب کی. کیپٹن صاحب کے گھر میں ہم سے ملنا چاہتے ہیں، اگر نہیں ہو تو پھر آ جائیں گے. انہوں نے کہا نہیں ہے صاحب گھر پہ ٹھہرے آپ. اس نے جا کے اندر بتایا. جب وہ کیپٹن صاحب ظاہر اپنے سادے لباس گھریلو کپڑوں میں تھے، وہ جو صاحب ملنے آئے وہ بھی سادے لباس میں تھے. وہ جب کپتان صاحب نکل کے باہر آئے، ایک دم اٹینشن سلوٹ مارا. وہ ان کی پوری وہاں کمپنی کے انچارج، پورے وہ جو بیس جہاں سیکورٹی کے جو تھے اس پورے انچارج وہ. انہوں نے کہا، سلوٹ مارا بڑے زور میں، تو پہچان گیا وہ تو میرے باس کے باس ہیں. تو انہوں نے کہا ہم تھوڑی دیر اندر بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا سر فوراً آئیے. میاں بیوی جیسے اندر پہنچے، ان کی بیگم نے کیپٹن کی بیگم سے کہا، بیٹا میں ذرا گھر کا جائزہ لے لوں. انہوں نے کہا بالکل، بڑے شوق سے. اب وہ گھر کے اندر راؤنڈ لگا رہی تھیں، اور وہ کیپٹن کی بیگم دیکھ رہی تھی، اتنی چاہت سے گھر دیکھ رہی جیسے ان کا اپنا گھر ہے یہ. حالانکہ وہ سرکاری گھر ہوتے ہیں. آ کے بیٹھ گئے، چائے پلائی گئی. انہوں نے پھر کیپٹن صاحب سے، جو بڑے آفیسر تھے، میں بعدیں بتاؤں گا کون تھے کیا تھے، انہوں نے کہا بھائی سر بیٹا کر کے جو بھی کہا، میں نے کہہ سکتا کہ ہماری خواہش، میری بیگم کی بڑی خواہش ہے کہ اس گھر کو یہ اپنے خرچے میں ٹھیک کرا دے. ایک باتھ روم بڑا اس کا صحیح نہیں ہے، ٹائل وغیرہ خراب ہے، اور کچن اتنا اچھا نہیں ہونا چاہیے. اور انہوں نے کہا آپ چوک رہو گے تو میں آپ کو بتا دوں، میری جب شادی ہوئی تو میں بھی پہلے ان کے ساتھ اسی گھر میں رہا تھا 3 سال. اس گھر سے میری بیوی کی بڑی یادیں ہیں. یہ اس گھر کو بھولتی نہیں ہیں. حالانکہ ہم بہت اچھی رہائش پہ، مگر کہتی ہے اس گھر میں جو میں نے دن گزارے وہ میری زندگی کے سنہرے دن ہیں. اب کیپٹن صاحب نہ تو نہیں کر سکتے سر، جیسے آپ کی مرضی ہے. انہوں نے کہا اب میں آپ سے اس لیے کہہ رہا ہوں 3-4 دن آپ کو تکلیف ہوگی، لیبر کام کرے گی. بہرحال وہ ہو گیا کہا. لیکن پھر یہ کہا کہ پھر یہ کیپٹن صاحب نے اس سے وعدہ لیا، سر آپ ایک وعدہ کریں، جب تیار ہو جائے گا ایک دن آپ پوری فیملی کے ساتھ ہمارے ساتھ کھانا کھائیں گے آ کے. انہوں نے کہا منظور. وہ جناب تیار ہو گیا. بیگم صاحب، ان کی بڑے آفیسر صاحب کی بیگم صاحب آئیں، بہت خوش ہوئی. کہہ رہی میرے دل کو سکون ہو گیا، باقی میرا گھر ایسے ہی جیسا تھا ایسا ہو گیا. پوری فیملی کے ساتھ آئے تھے بڑے آفیسر صاحب. چلیے بات آئے گئی ہوگی. آج وہ جو کیپٹن صاحب ہیں آج ہیں وہ میجر، لیکن ان پوسٹنگ ہم ان کی نہیں بتا سکتے کہاں ہیں. لیکن ان کے الفاظ سنیے. کہتے ہیں جس دن مجھے خبر ملی کہ ہیلی کاپٹر لاپتہ ہو گیا ہے اور فلاں لوگ ہیں، دل میرا جگہ کٹ کے رہ گیا. میں رات بھر نہیں سو سکا، دعا مانگتا رہا یا اللہ خیر کرنا. اس کے اندر جو شہید ہوئے سب سے بڑے رینک کے جو تھے وہ سید سرفراز علی صاحب تھے. یہ وہی سرفراز علی صاحب تھے. ان کے گھر گئے تھے، ان کے یہاں رہے، کھانا کھایا اور رکھا. تو کہتے ہیں ان کی جو شفقت تھی، میں جس طرح بات کرتے تھے لگتا نہیں تھا کوئی آفیسر ہے اپنے بیٹے چھوٹے بھائی سے بات کر رہے ہیں. دعا کرے اللہ سب کی مغفرت کرے. لیکن یہ دیکھیے جذبے کیسی اور کیسا وہ کہتے ہیں. جو الفاظ تو بہت کچھ لکھا ہے انہوں نے، میجر صاحب نے بہت کچھ کہا ان کے بارے میں، کہ کہتے بس میرا سمجھے سب کچھ لٹ گیا ایسا لگتا تھا. میرا ایسا قریب، میرا اپنا ہی قریبی کو بالکل چلا گیا عزیز. وہ کہتے تھے دعا کرے اللہ ان کی مغفرت کرے. فوج تو پھر فوج ہے، اس کا تو کام آ رہی ہے پار. اب ظاہر ہے ذہن پہ بوجھ ہو گیا ہوگا، اب چھوٹا سا لطیفہ سمجھ لی، لیکن اس کے لیے آپ کی اردو بہت اچھی ہونی ضروری ہے. ایک دوست نے دوسرے دوست سے کہا مجھے 1 لاکھ روپے ادھار دے دو، میں آپ کو 2 مہینے بعد لوٹا دوں گا.
دے دیا۔ 2 مہینے بعد وہ پیسے لینے پہنچے، انہوں نے کہا بیٹھو۔ گھر میں گیا، اس نے کہا کچھ لے کے آیا تھیلی میں رکھ کے۔ اس نے کہا میں تم سے کیا کہا تھا؟ تم نے کہا 2 مہینے بعد میں لوٹا دوں گا۔ انہوں نے کہا ہاں میں نے آپ سے کہا، لیکن آپ کے سمجھنے میں فرق ہو، میں نے کہا تھا آپ سے میں 2 مہینے بعد آپ کو لوٹا دوں گا، اور یہ نہیں لوٹا، نکال کے تھیلی میں ان کو دے دیا۔ زبان کا کھیلا تھا۔ چلیے پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔